ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اے کائنات کے لوگوں، اپنے مالک کی غلامی کرو، وہ تمہارا مالک، تمہارا پالنہار، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جس امتحان کے لیے ہمیں اس دنیا کو بھیجا ہے، اس امتحان میں نیتوں کا حال بھی جانچا جاتا ہے اور عمل کی ظاہری صورت بھی دیکھی جاتی ہے۔
لہذا امتحان اس بات کا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اور اچھے عمل میں ظاہری شکل و صورت عمل کی وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری، پھر وہ عمل اچھا بنتا ہے. اور دوسری خصوصیت اس میں یہ ہونی ضروری ہے کہ نیت اچھی ہو تو پھر وہ عمل خوبصورت اور اچھا بنتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ظاہری طور پر بعض اوقات عمل بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن نیت انسان کی اچھی نہیں ہوتی. بعض اوقات نیت اچھی ہوتی ہے، عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا. پوری دنیا کے قوانین میں بھی ان دونوں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ایکشن اور انٹینشن. جب ماہرین قانون کسی واقعے کے اوپر یا کوئی قاضی کسی واقعے کے اوپر جب تبصرہ کرتا ہے تو اس میں یہی پہلو دیکھے جاتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو عمل یہ ہے، تو کیا عمل کے جو واقعاتی شواہد ہیں اس سے کوئی اس کی نیت بھی پتہ چل رہی ہے کہ نہیں پتہ چل رہی. تو نیت کیسی ہے، کیا کرنے گیا تھا، کیا کرنے آ رہا تھا، اصل میں نیت کیا تھی، واقعہ کیا ہو گیا، کس طرح ہو گیا. تو ایک نیت ہے اور دوسرا عمل ہے، اور عمل کی ظاہری شکل ہے، اسی کو دیکھا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر فیصلے ہو جاتے ہیں. کہ جب بھی واقعاتی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیت تو یہ تھی، تو اس بنیاد پر قتلوں کے فیصلوں میں لوگ بری ہو جاتے ہیں کہ وہ تو اس نیت سے آیا ہی نہیں تھا، بری ہو جاتے ہیں، کم از کم اس کی سزا کم ہو جاتی ہے. اعلیٰ حاضر قیاس ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. اور دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر آپ چلے جائیں تو یہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک نیت ہے اور ایک اس کا عمل ہے. لیکن اسلام کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کا صرف ایک خاصہ ہے کہ اس میں ایک تیسری چیز بھی ہے، اور وہ جو تیسری چیز ہے اگرچہ ہے وہ دل سے ہی تعلق رکھنے والی ہے، وہ احساس ہی کا نام، لیکن وہ ایک ایسا احساس ہے جو تمام کے تمام امور کے اندر مشترکہ ہے. نیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، کسی جگہ آپ کی نیت عبادت کرنے کی ہو سکتی ہے، کسی جگہ آپ کی نیت لوگوں کو حقوق دینے کی ہو سکتی ہے، کسی جگہ آپ کی نیت لوگوں کی خدمت کرنے کی ہو سکتی ہے، کسی جگہ آپ کی خدمت والدین کو راضی کرنے کی ہو سکتی ہے، کسی جگہ آپ کی نیت کوئی ہے، کسی کی جگہ آپ کی نیت کوئی ہے. نیتیں کئی ہیں اور اسی طرح عمل بھی کئی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک جذبہ ایسا ہے، ایک ایسا احساس ایسا ہے جو ہر عمل کے اندر ہونا ضروری ہے، اور وہ صرف اور صرف اسلام کا خاصہ ہے. اس کو اسلام نے کہا ہے وہ ہے تقوی. ہر عمل قرآن نے معاشرتی احکام دیے تو اتقوا اللہ، کوئی قانون کی باتیں بتائیں تو اتقوا اللہ، سزاؤں کا معاملہ ہوا تو اتقوا اللہ، وراثت کی بات بتائی تو اتقوا اللہ، ہر معاملے میں اتقوا اللہ. اور اگر مختلف اسالیب کو دیکھ لیں تو قرآن میں کم و بیش 500 بار اتقوا اللہ یا تقوی کی کوئی نہ کوئی صیغہ استعمال کر کے تقوی کا حکم دیا گیا ہے، کم از کم 500 بار. اس کا مطلب یہ ہے یہ کوئی خاص ہی چیز ہے جس کے بغیر اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے، اور اعمال کی قبولیت کے لیے ایک معیار اللہ کریم نے رکھا ہوا ہے، اس کا نام تقوی ہے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، وصیت کا مطلب ہوتا ہے تاکیدی ہو. ہم سمجھتے ہیں شاید وصیت ہوئی ہوتی ہے جو مرنے سے پہلے کی جاتی ہے. ہاں کوئی شخص مرنے سے پہلے بھی کسی کو وصیت کر سکتا ہے. وصیت کا مطلب ہوتا ہے کوئی تاکیدی حکم دے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پہ وصیتیں یعنی تاکیدی حکم دیتا ہے. وراثت کی بات ہوئی یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے.
لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کبھی کسی نے وصیت کی بات کی یا نہیں بھی کی تو آپ کا جو عمومی اسلوب ہوتا تھا اور آپ کی جو بات ہوتی تھی، آپ عمومی دروس سے پہلے، خطبات سے پہلے، اپنی گفتگو سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہوں کہ ہر وقت تقوی والے بن کے رہنا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک ایسی چیز جو تمام کے تمام اعمال کے اندر شامل ہونی ضروری ہے، تمام کے تمام اعمال، حتیٰ کہ قرآن نے کہا کہ قرآن اس کو ہدایت بھی نہیں دیتا جو تقوی والا نہ ہو، ہدی للمتقین، تقوی ہوگا تو ہدایت ملے گی۔ اللہ، رزق روزی کا معاملہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے یا جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، میں اس کو تقوی ہی کہتا ہوں، ابھی ڈرنے کی طرف ہم نہیں آتے کہ ڈرنا کیا ہے، تقوی کا معنی ڈرنا ہے بھی کہ نہیں، تو جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلات آسان کر دیتا، مشکلات آسان، تقوی کی وجہ سے، عبادت تقوی کی وجہ سے، معاملات تقوی کی وجہ سے، اور پورے حقوق العباد کے پیچھے تقوی ہونا ضروری ہے، اور اگر مشکلات بھی دور کرانی اس کے لیے بھی تقوی، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اللہ رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا ہے رزق کہاں سے آ گیا، یہ اس کے پیچھے بھی تقوی ہونا ضروری ہے۔ گویا پوری زندگی جو مومن کی ہے وہ تقوی کی گرد گھومتی ہے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ میں اور آپ مومن مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ ہے کیا چیز، کیا جو میں عمل کر رہا ہوں اس میں تقوی موجود ہے، کیا جو کام میں کر رہا ہوں اس میں تقوی موجود ہے، کبھی اس بات کا احساس ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، نہ اللہ نے تمہاری شکلیں دیکھنی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال دیکھنے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ نے عمل دیکھنا ہے کیسا کیا، اور دل دیکھنا ہے کس دل سے کیا، اور دل میں نیت بھی ہے، دل میں تقوی بھی ہے۔ یعنی آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے یا جمعہ پڑھنے کے لیے آپ آئے ہیں تو نیت تو جمعہ پڑھنے کی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے ظہر کی تو آپ نے 4 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے، نیت تو 4 رکعت روزہ رکھنا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے سحری کھانی ہے اور سحری کھا کے فجر سے لے کر جو مغرب تک میں نے اس کو پورا کرنا، نیت تو ہے، تقوی کہاں ہے؟ This is the question، یہ سوال ہے کہ تقوی کہاں ہے؟ کیا روزہ رکھتے ہوئے کبھی سوچا کہ کہیں تقوی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھتے ہوئے کبھی سوچا تقوی ہے کہ نہیں؟ کبھی جمعے کے لیے میں آیا ہوں آپ آئے، ہم نے سوچا کہ یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس میں تقوی کہاں ہے؟ کبھی سوچا؟ اور یہ سمجھ لیجیے بات، ہم نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے الحمدللہ، جو شخص کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے لیے اللہ نے کسی کامیابی کا دعویٰ نہیں کیا، وعدہ نہیں کیا، نہ پورے قرآن میں یا نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کسی کامیابی کا وعدہ کیا ہی نہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے یا مومنین کے لیے یا متقین کے لیے یا محسنین کے لیے، لہذا اپنے آپ کو جب ہم نے متقین بنائے، اس بات کا سوچا ہی نہیں کہ ابھی متقی بننے میں بڑا ٹائم لگے گا، اس کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے گی، وہ اگر ہوگا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ تو اس کی مقدار کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ دل میں ہونا چاہیے، وہ کیا چیز ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا، 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے،
گویا جہاں نیت ہوتی ہے، نیت بھی دل کا عمل ہے اور تقویٰ بھی دل کا احساس ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ نیت ہر عمل میں بدلتی رہتی ہے اور تقویٰ جو ہے یہ ہر معاملے میں ایک ہی ہے، یہ ہر معاملے میں ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ اللہ اکبر، تقویٰ وقا یقی وقایتن، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ وقا ہے، واو قاف اور یا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے بچنا۔ عربی زبان میں جب آپ اس روٹ ورڈ سے کوئی بھی چیز لیتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ تو تقویٰ اصل میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے، بلکہ یہ دو احساس کا نام ہے کہ دل میں یہ ہر وقت یہ احساس رہے کہ میرا اللہ ناراض تو نہیں، میں نے اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچنا ہے، میں نے اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے۔ دل میں اگر یہ احساس ہو کہ اللہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اللہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی شدید تڑپ اور ہر لمحہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی شدید تڑپ، اگر یہ موجود ہوگی تو تقویٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نیت تو جمعہ پڑھنے کی ہے، کیا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے تو کچھ اور ہے؟ یہ اب دیکھیں ذرا کہ میری اس گفتگو کے بعد، اس بات کے بعد اپنے اپنے گریبان میں، اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، کیا آتے وقت یہ سوچا تھا جب نیت کی تھی کہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سوچا تھا کہ میں تو اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، میں تو ناراضگی میں خوشنودی حاصل کرتا ہوں؟ یہ اگر آپ سوچ لیں، ایک دفعہ سوچ لیں بس، اور ہر عمل سے پہلے سوچ لیں، اور یہ کوئی ایک عمل نہیں ہے، یہ صرف کوئی ایک نماز کی بات نہیں ہے، تو میں نے نماز مثال کے طور پر کہی، ہر عمل کے اندر کہ کہیں میرا اللہ ناراض تو نہیں۔ اللہ اکبر، اگر یہ سوچ لے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہے، میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اگر یہ احساس دل میں پیدا کر لے تو ذرا سوچیں اس کے اثرات کیا، دل کے انسان کے اوپر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ ہر کام سے پہلے بس یہ سوچ لیا کریں کہ اس کام میں اللہ ناراض ہے کہ اللہ راضی ہے۔ جس کام میں اللہ کی ناراضگی کا امکان ہے وہ چھوڑ دے، اور جس کام میں اللہ کی خوشنودی کا امکان ہے وہ ضرور کر لے۔ اگر یہ جذبہ ہر عمل کے اندر شامل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے تقویٰ شامل ہو گیا انشاءاللہ۔ اور اس کو شامل کرنے کے لیے اللہ نے ایک پریکٹس، ایک نظام دیا ہے، اس کو دلوں کے اندر، دلوں کے اس احساس کو کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں، اس احساس کو پختہ کرنے کے لیے، اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے، اس کو پختہ کرنے کے لیے، اس میں ترقی دینے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اس نظام کا نام ہے اسلام۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کائنات کے لوگوں اپنے رب کی بندگی شروع کر دو، وہ تمہارا رب جو تمہارا خالق بھی ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ جب یہ کرو گے، اس نظام سے گزرو گے، یہ نظام عبادات تمہارے اندر اس احساس کو پیدا بھی کر دے گا، اس احساس کو پختہ بھی کر دے گا، اس احساس کو ترقی بھی دے گا۔ جتنی بندگی کرتے جاؤ گے دل کا یہ احساس پختہ ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا کیا معنی ہے؟ کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور ہم تو بے حیائی اور برائی بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں روکتی۔ نماز بھی پڑھے جا رہی ہے، بے حیائی کے کام بھی ہو رہے ہیں، کوئی نہیں روکتی۔ اللہ اس وقت روکتی ہے جب دل میں تقویٰ ہو۔ نماز پڑھنے سے پہلے یہ سوچے نا کس لیے پڑھ رہے ہیں۔ 4 رکعت نماز فرض پیچھے سے امام دے، یہ تو کہہ دیا،
کبھی یہ بھی سوچا کہ میرا مقصد اس کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے؟ نیت کے اندر سارے الفاظ شامل ہیں، پھر تقوی کے الفاظ بھی شامل کر لیں۔ نیت بھی دل کا عمل ہے، تقوی بھی دل کا عمل ہے۔ اگر نیت کے الفاظ شامل ہو سکتے ہیں تو پھر تقوی کے الفاظ بھی شامل ہونے چاہیے۔ اگر زبان پہ الفاظ لانے ممکن ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں، دل میں سوچ میرا اللہ اللہ۔ اور یہ کسی ایک معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں۔ اور جب نظام عبادات میں سے انسان گزرتا ہے تو یہ احساس پختہ ہوتا جاتا ہے، اور اس احساس کو پختہ کرنے کے لیے اگرچہ زکوٰۃ بھی فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے کہ اس کا مال پاک ہو جائے، اس کے پیچھے بھی اصل میں تقوی کے جذبہ ہوتا ہے اور تقوی پیدا ہوتا ہے اس سے۔ حج بھی کوئی شخص اگر اللہ کے لیے کرتا ہے، من حج للہ، من حج للہ، 7 چکر، 2 نفل، سعی کرنا، احرام باندھنا، فلاں پابندیاں، دم بڑھ جائے گا، یہ ہو جائے گا، کتنے رولے ہیں، اللہ فلاں سامان رکھ لو، فلاں چیز ساتھ رکھ لو، حج کے لیے جانا ہے، نیل کٹر بھی ہونا چاہیے، کئی دن لگ جاتے ہیں اس میں، کپڑے اس طرح کے ہونے چاہیے، احرام 2 رکھ لے، فلاں رکھ لے، فلاں رکھ لے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ تھوڑا سا تقویٰ بھی رکھ لے؟ اللہ نے کہا، اللہ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا، جب حج کرنے کے لیے جاؤ نا تو راستے کا سامان لے لیا کرو، زاد راہ لے لیا کرو۔ اور زاد راہ کیا ہے؟ فرمایا خیر الزاد التقویٰ، بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے۔ اب مجھے بتائیں، جب حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تقویٰ کس جیب میں رکھتے ہیں؟ بیگ تیار کرو، اس طرح کا ہونا چاہیے، بیگ اس طرح کا ہو، اللہ تقویٰ کس بیگ میں رکھنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے خیر الزاد التقویٰ، سامان سارا لینا ہے، زیادہ راہ نہ ہو تو پھر اس کو وہ تو حج کا مکلف ہی نہیں ہے۔ جب قرآن نے کہا نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ استطاعت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، سفر خرچ، زاد راہ اور سواری کا ٹکٹ۔ آج کل جہاز کا ٹکٹ کیا ہے؟ سواری موجود ہو، سفر کا سامان سفر اور سواری ہو تو یہ استطاعت۔ قرآن کہتا ہے کہ سامان سفر تو لینا چاہیے، لیکن بہترین سامان سفر تو تقویٰ ہے۔ حج کے لیے بھی جا رہے ہو تو تقویٰ ساتھ لے کے جاؤ۔ اللہ کیسے لے کے جانا ہے تقویٰ؟ کہ یہ پہلے سوچو کہ حج کرنے سے لینا کیا ہے، حاجی صاحب بننا ہے، اللہ ایک اور حج کروں گا الحاج بن جاؤں گا۔ یہ بھی عجیب پاکستان کی اصطلاحات، ایک ہوتا ہے حاجی اور ایک ہوتا ہے الحاج۔ اللہ وہ کہتا ہے الحاج اور حاجی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کئی حج کیے ہو تو الحاج ہوتا ہے، ایک حج کیا ہو تو حاجی ہوتا ہے۔ تو پھر نماز پڑھنے والا نمازی بھی ہونا چاہیے، لکھایا کرے اپنے بورڈ کے اوپر نمازی فلاں صاحب۔ اگر حاجی فلاں صاحب ہو سکتا ہے تو نمازی فلاں صاحب بھی ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اور بھائی مقصد کیا ہے حج کرنے کا؟ اگر تو یہ سوچا کہ میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو، میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، یہ سامان سفر ہے اور یہ کسی بیگ میں نہیں آتا۔ اس کا بیگ ادھر ہے سینے کے اندر، اس کا بیگ اللہ نے رکھا ہوا ہے ساتھ، اور اس بیگ کو بھر کے جانا ہے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر یہ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے حج کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی نے اس طرح حج کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ اکبر، اور ولم یرفث ولم یفسق، جب اللہ کے لیے حج جائے تو وہاں جھگڑے کے بڑے موقع ہوتے ہیں، نہیں جھگڑتا، جھگڑے کا موقع آتا ہے یہ نہیں جھگڑتا، کیوں؟
اللہ نے قرآن میں کہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، گناہ کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، جھگڑا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ حج پہ جا رہے جھگڑنے کے لیے جا رہے، حج پہ جا رہے بے حیائی کے لیے جا رہے، حج پہ جا رہے گناہ کرنے کے لیے جا رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں سے سوچ کے جائیں کہ وہاں پوری دنیا کے خواتین، پوری دنیا کے مرد عورت سارے اکٹھے ہیں، بے حیائی کے بڑے امکانات ہیں، کم از کم بد نظری کے امکانات تو ہیں۔ اور اگر آنکھوں کی حفاظت ہی نہیں ہوئی، آنکھوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ صرف اس وقت ہوگی جب دل میں یہ ہوگا کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل۔ اگر یہ مقصد ہوگا، تقویٰ ساتھ ہوگا، تو وہ آپ کی نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو نگاہوں کی حفاظت کرنے والی کوئی دنیا کی چیز نہیں۔ اللہ اکبر، علی ھذا القیاس، فرمایا بے حیائی نہیں کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، حج کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچتا رہا، ہر لمحے پہ، ہر قدم پہ وہ سوچتا رہا کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہوں، یہ سوچتا رہا۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ واپس آتا ہے نا اس طرح کا حج کر کے، راجع کما ولدت، راجع کا یوم ولدت ہو، اس طرح وہ واپس آیا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، ماں کے پیٹ سے آج بالکل صاف طریقے، سارے گناہ معاف۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میں نے عرض کیا نماز بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، لیکن جو سب سے زیادہ تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے نا، سب سے زیادہ، وہ روزہ ہے۔ اس کے بارے میں خاص طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، اس کی پریکٹس کا نام ہی تو تقویٰ ہے۔ سارا دن جب سحری سے لے کر افطاری تک حلال کام چھوڑتے ہیں، اور حرام تو پہلے ہی حرام تھے، حلال بھی چھوڑنے ہیں، اور وضو کے لیے کلی کرتے وقت بھی پورا احساس کہ کہیں گلے میں ایک گھونٹ، کیا گھونٹ کا کوئی ایک 10واں 100واں حصہ بھی نہ چلا جائے، اتنی احتیاط۔ کس کو پتا ہے پانی اندر چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ کس کو پتا ہے سوائے اس کے کسی کو؟ صرف ہو جاتا ہے۔ اگر یہ پریکٹس ٹھیک ہو گئی، اگر اس پریکٹس میں یہ سارا کچھ شامل ہو گیا کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں اس لیے پانی نہیں پینا چاہتا، میں اس لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں اس لیے فلاں کام، جھگڑا بھی نہیں کر سکتا، عام حالات میں اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المستتبان ما قال فعل البادی ما لم يعتدل۔ جب دو برا بھلا کہنے والے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں تو سارا گناہ اس پر ہوتا ہے جس نے شروع کیا۔ ما لم يعتدل المظلوم، جب تک وہ جو جس کو برا بھلا اس نے کہا تھا نا، وہ آگے سے دو باتیں نہ کر دے، اس کی بات سے زائد بات نہ کرے۔ جب یہ زائد کر دے تو گناہ ادھر منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن روزے میں آدمی کسی غلط بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ پریکٹس ہے نا اس چیز کی، تقوی کی، غلط بات کا جواب بھی نہیں دے۔ کیوں؟ اگر کوئی جھگڑا کرے تو وہ جو عام حالات میں جائز تھا اس کا جواب دینا۔ فرمایا کہ آگے سے صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ انی صائم، میں تو روزے دار ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ پریکٹس ہے جب پورا مہینہ ہوگی تو انسان اس کے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں گے کہ اس کو زندگی میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی پریکٹس ہو جائے گی۔ حرام سے بچنا اس کو زیادہ آسان ہو جائے گا جب یہ ایک مہینہ حلال سے بچ کے پریکٹس کرے گا۔ اللہ تو اصل میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا یہ تقویٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی کا تقاضا کیا ہے پھر؟ اگر دل میں یہ احساس آ گیا، یہ دوہرا احساس اگر دل میں ہے، یہ کیفیت آ گئی، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، اور تفصیل بھی سبحان اللہ مختصر ترین الفاظ۔ اللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، صرف مسجد میں نہیں، صرف گھر میں نہیں، صرف مارکیٹ میں نہیں، جہاں کہیں بھی تو ہے، ہر لمحہ ہر جگہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی تو ہے، تو نے یہ سوچنا ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے محروم ہوں۔ آپ ذرا اندازہ کریں اگر کوئی شخص یہ سوچے ہر وقت، تو یہ جو سڑکوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی، کبھی لڑائی ہو سکتی؟ ذرا سا کوئی ہارن دے دے اور تمہیں ہارن کیوں ملتا ہے؟ What does it mean؟ آدمی سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں ہوں اور دوسرا جو ہے وہ تو میرے سے کم تر، چاہے بڑی گاڑی چاہے چھوٹی گاڑی، موٹر سائیکل والا سائیکل ہو، جتنے بھی معاملہ، ساری ہوا انسان کے غصے کی اسی وقت نکل جاتی ہے اگر دل میں یہ خیال ہو کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے ختم، اگر دونوں یہ سوچے کہیں میرا اللہ نہ ناراض ہو جائے، میں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی، اللہ حاضر قیاس اس کو سارے حقوق العباد کے اوپر، سارے حقوق اللہ کے اوپر، ساری زندگی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی آپ تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، محفل میں ہو، مجلس میں ہو، آپ کسی کے ساتھ ٹکرا رہے ہو، اللہ اکبر۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جنگ کے دوران کسی شخص نے تھوک پھینک دیا، اس کو مارنے لگے تھے، اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا، خالی ہاتھ نیچے پڑا ہوا ہے، اوپر سے وار ہے اور آخری وار ہونے لگا، اس نے سوچا کچھ اور نہیں تو چلے تھوک ہی پھینک دے۔ اللہ اکبر۔ علی مرتضیٰ نے فوراً تلوار روک لی۔ کیوں نہیں مارا؟ اس لیے کہ میں تو تمہیں مار رہا ہوں اللہ کی خوشی، اللہ کے لیے، ہر عمل کے اندر تقوی۔ جب تو نے میرے اوپر تھوک پھینکا تو درمیان میں میرا اپنا غصہ شامل ہو گیا، تو میں نے تلوار اس لیے روک لی کہیں قیامت کے دن اللہ کہے تو نے تو اپنے غصے کی وجہ سے اس کو مارا تھا۔ میری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی تم ہو، ہمیشہ ہر وقت یہ احساس رکھنا ہے کہ کس کام میں اللہ راضی ہے اور کس کام میں اللہ ناراض ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میرے ایک دوست انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ نسخہ بتایا تھا کہ جس بھی رشتہ دار سے ملنے جاؤ، جس بھی دوست سے ملنے جاؤ، والدین کے رشتہ داروں سے، والدین کے دوستوں سے ملنے جاؤ، تو ایک دفعہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے اللہ سے یہ کہہ لیا کرو کہ یا اللہ میں تیرے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پھر آپ بے نیاز ہو جائیں گے اس بات سے کہ وہ آپ کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے۔ وہ اچھا سلوک کرے تو بھی ٹھیک، وہ برا سلوک کرے پھر بھی کوئی دل برا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ تو اس کے لیے آئے نہیں، آپ تو ملنے آئے ہیں اللہ کے لیے۔ لہذا پوری زندگی ایک ڈسپلن میں آ جاتی ہے اگر انسان ہر بات میں یہ سوچے کہ میرا اللہ کس بات میں راضی ہے۔ اللہ پھر فرمایا غلطی تو ہو جاتی ہے نا انسان سے، کرنا کیا ہے؟ ہر معاملے میں یہی کرنا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا ہر کام چھوڑنا ہے، اللہ کی رضامندی کا ہر کام کرنا ہے۔ ہر کام سے پہلے یہ سوچ لیا کریں، اگر یہ ہر کام کے اندر تقویٰ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے ہم مومن ہیں۔ الحمدللہ۔ تقویٰ کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے یہ سوچنا میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ راضی ہے اور ہر کام چھوڑنا ہے جس میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تقویٰ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں اداء ما فرض اللہ، ہر وہ بات جو اللہ نے فرض کیا اس کو کرنا، وترک ما حرم اللہ، اور ہر وہ بات جو اللہ نے حرام کی اس کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے ان یذکر ولا ینسیٰ، ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے اور کبھی بھلایا نہ جائے۔ وَيُعْطَى وَلَا يُعْصَى، ہر وقت اللہ کی بات مانی جائے، اس سے کبھی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ وَيُشْكَرْ وَلَا يُكْفَرْ، ہر لمحہ اللہ کا شکر کیا جائے، کبھی اس کی ناشکری نہ کی۔ یہ اگر رویہ آ جائے تو یہ تقویٰ ہے۔ اللہ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی غلطی پھر بھی ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی اگر ہو جائے
وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں کہیں غلطی ہو جائے اس غلطی کے فوراً بعد نیکی کرنے کی کوشش کرو، نیکی کرنے کی کوشش کرو کہ ہر غلطی کے بعد نیکی ہوگی، تمحوها، وہ اس کو مٹا دے گی جو غلطی ہوئی ہے۔ زندگی کا ڈسپلن طے ہو جاتا ہے تقوی کے ساتھ، جہاں غلطی ہوئی نیکی کرو، کسی کے ساتھ معاملہ ہوا اسی وقت نیکی کر، اسی وقت اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، تاکہ معاملہ اسی وقت۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ ہو گیا کہ کسی شخص کا پاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ جنگ کا موقع تھا، آپ نے کھینچا تو وہ اس شخص کی ٹانگ بھی ادھر کھینچی ہو گئی، بڑا وہ بھی پریشان ہوا، کوئی صحابی تھا، بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، ادھر آؤ، وہ پریشان، اب تو پتہ نہیں کوئی وعید ہی آنے لگی میرے اوپر۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جب میں نے ہاتھ کھینچا تھا تو تجھے تکلیف ہوئی ہوگی، اس کے بدلے میں تجھے چند بکریاں دینا چاہتا ہوں، وہ لے لو۔ اگر کوئی غلطی کوئی نہیں ہوئی پھر بھی کہیں غلطی کا امکان نہ ہو، اس لیے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، جب بھی کسی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، تمحوها، وہ اس کے اثرات کو مٹا دے گی۔ اللہ اکبر، یہ رویہ اگر دل میں رہے اور یہ معاملہ اگر رہے تو اس کا مطلب ہے تقوی موجود ہے۔ اور پھر فرمایا تقوی کا دوسرا پہلو یہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، بِخُلُقٍ حَسَنٍ، ہر بندے کے ساتھ جو آپ نے اخلاق رکھنا ہے وہ اچھا رکھنا ہے، تقوی دل میں ہوگا اخلاق برا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ اچھا بولنا ہے تو اس لیے تو نہیں بولنا کہ وہ اچھا ہے، اس لیے اچھا بولنا ہے کہ آپ نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب یہ معاملے ختم ہو جاتے، بندوں کے ساتھ انسان کا معاملے ختم ہو جاتے۔ دیکھیں آپ برطانیہ دبئی وغیرہ میں جائیں نا، وہاں انشورنس ہوئی ہوتی ہے، ہر گاڑی کی انشورنس ہوئی ہوتی ہے۔ انشورنس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان انشورنس کمپنی بھرتی، لہذا اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کسی کو کسی پہ غصہ نہیں آتا، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے میرا نقصان انشورنس کمپنی نے بھر دینا ہے، اس کو بھی پتا ہے میرا نقصان انشورنس کمپنی نے بھر دینا ہے۔ ادھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے سلام دعا کرتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، اپنی انشورنس کمپنی کو بھیجتے ہیں کہ یہ جناب ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا وہاں ان کو بلا لیتے ہیں کہ وہ آ کے وہاں دیکھ لیتے ہیں سین، آپس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں، کیوں؟ اس کا نقصان بھی ادھر سے پورا ہو جانا ہے، اس کا نقصان بھی ادھر سے پورا ہو جانا ہے۔ اس انشورنس کمپنی پر یقین ہے اور اللہ کی بات پر یقین نہیں۔ اللہ نے انشورنس دی ہوئی ہے، تقوی ایک انشورنس کہ تم ایک کام اس لیے کرو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اور کام اس لیے کرو کہ میں اپنے اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ اگر اس لیے کرو گے تو سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ کسی اور امام کا قول ہے، ان سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ لمبی باتیں ہیں، میں بات ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا۔ تقوی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تقوی یہ ہے، اپنے دل کا ذرا اندازہ کر لیں کیا ہے، دل میں تقوی ہے کہ نہیں، ذرا اس کا میں آپ ہم سب اپنے اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لیں تقوی ہے کہ نہیں۔ فرمایا لو جعل علی ما فی قلبک علی طس، آپ کے دل میں جو کچھ ہے اگر وہ ایک تھال میں رکھ دیا جائے، تھال میں، پلیٹ میں، ٹرے میں، فیطاف بہ فی السوق، اس ٹرے کو دل کی آرزوئیں، تمنائیں، خواہشیں، سب کچھ اس ٹرے کو پورے بازار میں گھمایا جائے، لوگ دیکھیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ لم تستحی من شیء مما علیہ، لوگ آپ کے دل کی ہر چیز کو دیکھ لیں اور آپ کو کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو تو سمجھ لیں کہ دل میں تقوی موجود ہے۔ اور اگر ہم چھپاتے پھرتے ہیں کہ میری دل کی باتیں نہ پتہ چلیں تو اس کا مطلب ہے چور ہے دل میں، تو دل کی چوریاں نکالنی پڑیں گی۔ اور یہ کیسے نکلتی ہیں، اس کا عملی پہلو وہ ہے جو حضرت کعب الاحبار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر بتایا تھا کہ کبھی جنگل سے گزرے ہو، خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ انہوں نے کہا جی گزرا ہوں۔ کیسے گزرتے ہو؟ جھاڑیوں سے اپنا دامن بچاتا ہوا، کبھی ادھر سے اپنے کپڑے سمیٹتا ہوا، بچ بچا کے نکل جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے، اپنے آپ کو بچ بچا کے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، ادھر سے بچنا ادھر سے بچنا۔
زندگی اس ڈسپلن کے تحت کر لو، حقوق اللہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، حقوق العباد بھی، پوری زندگی ایک ڈسپلن میں آ جاتی ہے۔ اس ڈسپلن کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔